تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد الصلاۃ کے بعد اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العزت کی بعض نعمتیں تو وہ ہیں کہ جو اگر چلی جائے تو بعض اوقات دوبارہ مل جاتی. جیسے اللہ رب العزت نے کسی کو اولاد کی نعمت عطا کی، انتقال ہو گیا، پھر دوبارہ عطا ہو گئی، پھر اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوبارہ عطا ہو گئی. تو یہ اولاد کی نعمت ہے، ختم ہو گئی تھی، دوبارہ مل گئی. لیکن بعض نعمتیں وہ ہیں کہ جو دوبارہ نہیں ملتی. انہی میں سے ایک وقت بھی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، آج کے بعد میں نہیں آؤں گا. 28 دسمبر 2024 اب کبھی بھی نہیں آئے گی. اب آئے گی تو 29 آئے گی، 30 آئے گی، 1 جنوری آئے گی، 31 دسمبر آئے گی، لیکن 28 یا 27 دسمبر ہے آج، 27 دسمبر 2024 دوبارہ کبھی نہیں آئے گی. وقت اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بابت ارشاد فرمایا کہ لوگ 2 چیزوں کے بارے میں غفلت میں ہیں، ایک صحت اور ایک فرصت. اللہ نے صحت دی ہے تو اس صحت کو یہ استعمال نہیں کرتے، ضائع کر رہے ہیں. یہ انگوٹھا اگر کام نہ کرے نا، یہ بھی ایک صحت مندی کی علامت ہے. میرے 5 انگلیاں کام کر رہی ہے، میں صحت مند ہوں. لیکن یہ انگوٹھا ڈیمیج ہو جائے اور اس پر پٹی لگ جائے تو میں بٹن بھی نہیں بند کر سکتا ان 4 انگلیوں سے. اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے. تو صحت مند زندگی یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس معاملے میں لوگ غفلت میں ہیں. نمبر 2 فرصت، کہ اللہ رب العزت نے جس کو وقت دیا ہے
وہ اپنے فرصت کے لمحات کو بروئے کار نہ لائے، اس سے فائدہ نہ اٹھائے، تو اس معاملے میں بھی لوگ غفلت میں ہیں۔ اور رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ ہم ایسے ہی دنیا میں آ گئے اور جانوروں کی طرح وقت گزار رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ جانور بھی تو یہی کرتے ہیں، کھانا پینا سونا اور اپنی خواہشات پوری کرنا، جانور بھی کرتے ہیں، آج انسان بھی یہی کر رہا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں تو 2024 میں جو ہم تھے، 2024 کے اختتام میں بھی ہم وہی ہیں، کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ وقت کو ضائع کرنا جو ہے یہ ایک ہمارا شیوا بنتا جا رہا ہے۔ وقت کو ضائع کرنا یہ ہم نے ایسے سمجھ لیا جس طرح رب ذوالجلال نے آگے فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں ہے، لوٹنا نہیں ہے۔ اور کل قیامت میں جب ابن آدم کھڑا ہوگا تو اس سے کیا پوچھا جائے گا کہ بتاؤ زندگی کیسے گزاری؟ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو ہم نے تمہیں بدن کی اور صحت کی نعمت عطا کی اس کو کہاں پر صرف کیا، بتاؤ۔ ہم کہاں صرف کر رہے ہیں؟ اسکرولنگ میں، سوشل میڈیا پر ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ بچے سے لے کے بڑے تک ہم وقت کو ضائع کرنے والے ہو گئے ہیں۔ ماں بھی موبائل میں، باپ بھی موبائل میں، بچے بھی موبائل میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل لے کر دے دیا، اور بچہ فرسٹ آ جائے تو تعویذات سے کام چلا رہے ہیں۔ تعویذ دے دو تو یہ جو ہے فرسٹ آ جائے، پڑھائی میں دل لگ جائے۔ کہاں سے دل لگے گا؟ بچے کو موبائل جو دلا کر دے دیا، بچہ رات کے 2:30 بجے 3 بجے تک بھی جو ہے اپنے کمبل میں گھس کر کیا دیکھ رہا ہے ہمیں نہیں پتا۔ لیکن ہمارا بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہو گیا ہے، ہر ایپلیکیشن چلا لیتا ہے۔ امام صاحب دیکھو تو صحیح، ماشاءاللہ اتنا سا ہے، موبائل جتنا ہمیں نہیں آتا اس کو آتا ہے، ایسے فخر سے کہہ رہے ہو، اور اس کو برباد کر دیا تم نے۔ اللہ کے بندے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن بڑے سے لے کر چھوٹے تک جو ہے ہم وقت کی نعمت کو سمجھ نہیں رہے اور وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور کل قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کیا۔ وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ وقت کی قدر مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب ایک بندے کو میں نے بازار میں برف بیچتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے یہ برف لے لو، بڑی تیزی سے پگھل رہی ہے، اگر یہ پگھل گئی تو پانی پانی ہو جائے گا، میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے جو ہے زندگی اور وقت کی قدر ہوئی، وقت بھی ہمارا بڑی تیزی سے برف کی طرح پگھل رہا، اور جب یہ ختم ہو گیا تو قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب موت آ جائے گی تو ہرگز موت مؤخر نہیں ہوگی۔ پھر بندہ کہے گا مجھے 1 سیکنڈ مل جائے، 1 منٹ مل جائے تو میں توبہ کر لوں، میں ذکر کر لوں، میں استغفار کر لوں، اب وقت ختم، اب کچھ نہیں ہوگا۔ اگر سانس باہر آئی ہے اس کو اندر نہیں جانا حکم نہیں ہے تو وہ اندر نہیں جائے گی، اور اندر گئی ہے تو وہ باہر نہیں آئے گی اگر اللہ کا حکم نہیں ہے اور موت کا وقت آ گیا۔ اب بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، اس وقت پتا چلے گا بندے کو کہ ایک سانس اور ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، جو ہم بڑی آسانی سے ضائع کر دیتے ہیں۔
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی خوبی سے یہ ہے کہ فضول کاموں کو چھوڑ دے. آج ہم نے جتنا فضول کاموں کو اپنایا ہوا ہے اور برباد ہو رہے ہیں، اس کی کوئی انتہا ہے؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک حدیث پاک پر ہم عمل کر لیں تو یہ جو ہمارے جوانوں کی زبانوں پر ہے کہ بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، یہ ختم ہو جائے. چونکہ حضور نے فرمایا کہ فضول کاموں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. جب بندہ لا یعنی باتوں کو چھوڑے گا تو کیا کرے گا؟ کرنے والے کام کرے گا. جب کرنے والے کام کرے گا تو یا تو وہ سیرت پڑھے گا، یا تفسیر پڑھے گا، قرآن سیکھے گا، یا کوئی اسکل سیکھے گا. جب وہ اسکل سیکھے گا تو کیا ہوگا کہ وہ ہنرمند ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا. 2024 کی ابتدا میں اس کو اگر پلمبری آتی تھی تو 2024 کے اختتام پر وہ الیکٹریشین بھی بن چکا ہے. اگر وہ اپنے وقت کو صحیح صرف کرے گا تو 2024 کے اختتام پر اگر اس کو تشہد یاد نہیں تھا، سورہ فاتحہ یاد نہیں تھی، نماز کے واجبات، فرائض، مفسدات، مکروہات نہیں پتا تھے، اگر اس نے اپنے وقت کو صحیح طرح صرف کیا ہوتا تو 2024 کے اختتام پر اس کو صحیح نماز ادا کرنا آ جاتی. لیکن ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا. ہم جیسے 2024 میں تھے اب بھی 2024 کے اختتام پر بھی ایسے ہی ہے. یعنی وقت کو ضائع کرنا ہمارے یہاں پر بہت معمولی سی چیز ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے بڑی کوئی بلا نہیں کہ آدمی اپنے وقت کو ضائع کر دے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو، چھوٹا سا پودا ہو، اور تم اگر اس کو گھاڑ سکتے ہو زمین میں تو گھاڑ لو. یعنی اتنی نیکی بھی کر لو، دیر نہیں کرو. یعنی وقت کو ضائع نہیں کرو. ہائے قیامت آ گئی، اب کیا ہوگا، اب میں کیا کروں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے، اگر وہ اس کو زمین میں گھاڑ سکتا ہے تو گھاڑ لے، اگرچہ قیامت قائم ہو گئی ہے. یعنی اتنی بھی نیکی کر لے. پھر پودا لگانا تو یہ تو ویسے ہی عظیم کام ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر دکان کے باہر، ہر دو دکانوں کے بیچ میں پودے، درخت ہوا کرتے تھے. لیکن اب تو جو ہے جہاں پر جگہ خالی ہوتی ہے، پہلے جہاں جگہ خالی ہوتی تھی وہاں درخت ہوتا تھا، اور اب حال یہ ہے کہ جہاں جگہ خالی ہوتی ہے تو وہاں پر اسٹال لگتا ہے، وہاں پر ٹھیا لگتا ہے، وہاں پر قبضہ ہوتا ہے. یہ افسوس ہے. پھر جب گرمیاں آتی ہے اور گرمیاں جب جو ہے جسم کو بوسے دیتی ہیں، پھر سب جو ہے باہر نکل آتے ہیں کہ درخت ہونے چاہیے. پھر درخت کی فضیلتیں جیسے ہی گرمیاں جاتی ہے، سردی آتی ہے، پھر بھول جاتے ہیں. اپنے اپنے طور پر کم از کم ہر آدمی، ذرا مثال کے طور پر آگے ڈبل روڈ پر کسی کی دکان ہے، کم از کم اپنے پلے سے ایک درخت لگا لے. اچھا درخت لگا لے، سوہانجنا کا لگا لے، بڑا درخت لگائے، پیپل کا لگا لے، نیم کا لگا لے. آپ کی دکان پر بچہ کام کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگا دے کہ روزانہ آدھی بالٹی آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے. اس طریقے سے آپ لوگوں کو تحفہ دینا. سب اپنی اپنی میں لگے ہوئے، ہم خود غرض ہو گئے. نفسا نفسی کا دور ہے، سب کہتے ہیں بس میرا کام نکلا. بھائی یہ سب ہمارے کام ہے، باعث ثواب کام ہے. جب آپ کریں گے آپ کو ثواب ملے گا. لوگوں کو تحفہ دے کر جائیں. تو درخت لگا سکتے ہیں، درخت لگائیں. تو حضور نے فرمایا کہ قیامت قائم ہو جائے اور کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے تو وہ پودا لگا سکتا ہے تو لگا لے، اتنا وقت بھی ضائع نہ کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وقت کی اہمیت بتائی. پھر کل بروز قیامت جب یہ وقت کی جس نے قدر نہیں کی دنیا میں اور اپنے آپ کو برباد کر دیا، حاصل حصول کچھ نہیں ہوا. اکثر تو ہم دنیا میں ہی لگے رہتے ہیں نا. 2024 کی ابتدا میں ہم جو تھے اب بھی وہی ہیں. ہاں دنیاوی اعتبار سے تھوڑا فائدہ ہوا ہوگا، جس کے
کچھ لاکھ بڑھ گئے ہوں گے، کوئی ملین پہ پہنچ گیا ہوگا، کوئی 2 ملین پر، کوئی بلین پر پہنچ گیا ہوگا. لیکن دینی اعتبار سے اگر کسی کو 2 صورتیں یاد تھی تو اب بھی 2 صورتیں یاد ہیں. کسی کو تشہد یاد نہیں تھا صحیح تو اب بھی یاد نہیں ہے. کسی کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں تھی تو اب بھی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے. کسی کو واجبات نہیں بتاتے تو اب بھی نہیں پتا. کسی کو وضو ٹوٹنے کے آزار کیا ہے وہ نہیں پتا تھے تو اب بھی نہیں پتا. افسوس مسلمانوں کو یہ تک نہیں پتا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. یعنی لوگ سمجھتے ہیں سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مطلب تم نے یہ پڑھا ہی نہیں کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. افسوس کا مقام ہے. باقی دنیا کے سارے معاملات پتا ہے. اگر امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہا ہے تو ایل سی کے بارے میں اس کو معلومات حاصل ہے. پیسہ کیسے پہنچانا ہے، کیسے نہیں پہنچانا، یہ سب اس کو پتا ہے. کب حوالے کرنا ہے، کب جو ہے کس کے حوالے کرنا ہے، کس طرح پہنچانا ہے، مال کس طرح آئے گا، مال کس طرح چھوڑے گا، ساری معلومات ہے. نہیں پتا تو اس کو یہ نہیں پتا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، نماز کے واجبات کیا ہے، فرائض کیا ہے، شرائط کیا ہے، یہ نہیں پتا. یہ افسوس کا معاملہ ہے کہ زندگی آدھی گزر گئی، کسی کی 40، کسی کی 50 سال تک پہنچ گئی، لیکن دینی اعتبار سے کوئی ترقی نہیں ہو رہی. افسوس ہے. اور کہتے کیا ہے کہ زندگی کا سفر جاری ہے. یہ ابن آدم کی الٹا بولنے کی پہلے کی عادت ہے. جب اس کے کپڑے چھوٹے ہوتے ہیں تو بولتا ہے کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں. یہ نہیں بولتا میں بڑا ہو گیا ہوں، کپڑے تو ایسے ہی ہے جیسے تھے، لیکن بولتا ہے کپڑے چھوٹے ہو گئے. الزام کپڑے پہ ڈالے گا. چپل چھوٹی ہو گئی ہے، یہ نہیں بولتا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، میرے پاؤں بڑے ہو گئے. اسی طرح بولتا ہے زندگی کا سفر جاری ہے، حالانکہ موت کا سفر جاری ہے. 2040 میں اگر موت آنی ہے تو پچھلے سال موت میں 17 سال باقی تھے، اب موت میں 16 سال باقی ہے. تو بتاؤ زندگی کا سفر جاری ہے کہ موت کا سفر جاری ہے. لیکن ہم جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ وقت کو جو ہے ضائع کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنے وقت پر جو ہے توجہ کریں اور وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنے والے بن جائے. بزرگ کہتے ہیں کہ وقت تلوار ہے، یا تو تم اس کو کاٹو گے یا یہ تمہیں کاٹے گا. ایک آدمی ہوتا ہے نا کٹھن لمحات میں اپنے وقت کو صرف کرتا ہے. کوئی ہنر سیکھ رہا ہے، صبح اٹھ رہا ہے تو جناب سینٹر جا رہا ہے، کوئی اسکل سیکھ رہا ہے، پھر وہاں سے آفس، پھر آفس سے جو ہے پھر گھر پر، پھر گھر کے بعد پھر ایک اور جاب پر. اب کیا ہے کہ وقت کو یہ کاٹ رہا ہے. جب یہ وقت کو کاٹتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے لیے راحتوں والے لمحات ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کر کھاتا ہے. ایسا ہے نا؟ تو بزرگ کہتے ہیں کہ وقت کو تم اگر کاٹو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ یہ وقت تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا، تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا. لہذا اللہ نے اگر آپ کو فرصت کے لمحات دیے ہیں، وقت ہے، تو اپنی کچھ ترقی کر لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے تمہیں جو ہے اگر جوانی دی ہے تو اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ بڑھاپا آ گیا تو اب کچھ نہیں ہوگا. جوانی ہے، جو کرنا ہے کرو، رزق حلال کما لو، اور جناب علی سیکھ لو، ہنر مند بن جاؤ، سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھو، وغیرہ وغیرہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. جب بندہ مشغول ہوتا ہے بولتا ہے اب میرے پاس وقت ملے تو میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اب کچھ نہیں ہوگا، اب ختم ہو گیا. اسی طرح حضور نے آخر میں فرمایا زندگی کو غنیمت جان موت سے پہلے. اللہ نے زندگی کے لمحات دیے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، اور اپنی آخرت پر ہم نظر کریں. اللہ رب العزت فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جو یہ ہم نے موت اور حیات رکھی ہوئی ہے، یہ اس لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ ہم آزمائیں کس کا عمل اچھا ہے. یہ ہماری آزمائش ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. دنیا اس لیے نہیں ہے کہ ہم ملینرز بن جائے تو بلینرز بن جائے اور ساری توجہ ہماری اس طرف چلی جائے.
کہ ہماری اولاد سیٹ ہو جائے، 4 دکانیں ہو جائے، تو 4 فیکٹریاں ہو جائے، تو میرے پاس اتنا مال آ جائے، تو میں یہ ہو جاؤں وہ ہو جاؤں. اس لیے نہیں ہے. ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے اور یہ ہماری ضرورت ہے اور وہ ہمارا مقصد ہے. لیکن ہم نے دنیا کمانے کو مقصد بنا لیا، اور جس کے لیے 100% ہر آدمی کو معلوم ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، کچھ لے کر نہیں جانا، سب کو پتا ہے، پھر بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پھر بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور جس کے لیے اس کے پاس 100% اس کے پاس پروف موجود ہے، قرآن مجید پر مکمل یقین رکھتا ہے، 100% اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے آخرت سے غفلت اختیار کی تو پھر میں برباد ہو جاؤں. اصل آخرت ہے، اصل جنت ہے، اور نہ ختم ہونے والی زندگی جنت ہے. دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے، اس کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی اس زندگی کے بارے میں یہ سوچتا نہیں ہے. تو پیارے بھائیو، یہ 2024 آیا تھا اور اب جا رہا ہے. 2025 ہمیں جو ہے خوش آمدید کہہ رہا ہے، ہم بھی اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. 3 وقت ہے. ایک وہ وقت ہے جو گزر گیا، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک وہ وقت ہے جو آنا ہے، جس کو مستقبل کہتے ہیں. ایک ماضی ہے. ایک وہ وقت ہے جو فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، وہ آنا ہے. اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہمیں عطا ہوگا بھی یا نہیں، ہمیں نہیں پتا ہم یہاں سے اٹھ سکیں گے بھی یا نہیں. اور ایک وہ وقت ہے جو چل رہا ہے. چلنے والے وقت کے بارے میں سوچیں کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے، اس وقت مجھے کیا سیکھنا ہے. قرآن نہیں سیکھا تو قرآن سیکھ لے، نماز نہیں سیکھی نماز سیکھ لے. رزق حلال کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اسکلز نہیں آتی تو کوئی اسکل سیکھ لے. وقت ہے، فرصت ہے. جب فرصت کے لمحات ہے تو کچھ سیکھ لے، اپنے آپ کو کامیاب بنا لیں. تو انشاءاللہ العزیز جب ہم وقت کی قدر کریں گے تو یہ وقت ہمیں کچھ دے کر جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سب کو ایک جیسا وقت عطا کیا. دنیا کا جو کامیاب ترین آدمی ہے اس کو بھی 24 گھنٹے عطا ہوئے، جو ناکام آدمی ہے اس کو بھی 24 گھنٹے عطا ہوئے. لیکن کامیاب آدمی نے وقت کو کاٹا اور کٹھن وقت گزارا، آج وہ کامیاب ہو گیا. اور ناکام آدمی نے وقت کو برباد کیا، وقت کو جانے دیا، ٹائم پاس کیا، تو آج وہ برباد ہے. تو کوئی آباد ہے، کوئی برباد ہے. جس نے اس وقت کی قدر کی وہ آباد ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو وقت کا قدردان بنائے، وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اعلان سماعت فرما لے. جو ہمارے تھانہ ہے جو ہماری حدود میں لگتا ہے، ان کی طرف سے SHO کی طرف سے خصوصی اعلان ہے کہ جو سال بدل رہا ہے، 2025 آ رہا ہے، تو سال کے اختتام پر جو 31 دسمبر کو جو طوفان بدتمیزی بپا ہوتا ہے، لوگ فائرنگ کرتے ہیں اور پٹاخے پھوڑتے ہیں، ہلڑ بازیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. تو ان کے لیے خاص طور پر جو ہے احکامات آئے ہیں کہ جو لوگ فائرنگ کرتے ہوئے اس طریقے کے معاملات میں پائے گئے تو فوراً FIR کٹے گی. لہذا اپنے بچوں کو بھی سنبھالیں، اور جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ بھی سنبھل جائیں. ان کو بھی اوپر سے بڑے سخت احکامات ہیں تو یہ پھر چھوڑیں گے نہیں. لہذا اگر کوئی ایسا ارادہ رکھتا ہے تو اپنے ارادوں سے باز رہیں اور اپنے آپ سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائے، کسی کو ضرر نہ پہنچائے. رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.